ایک مسلمان کی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اس بات میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا گناہ چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے۔ یہ فرق ایک منافق کرتا ہے، مسلمان کے لیے یہ فرق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے اصل چیز یہ ہے کہ چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا ہو، حقیقت میں تو فنڈامنٹلی وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے، اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہو۔ کوئی مخلوق، پہاڑوں کو دیکھ لیں، پتھروں کو دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، آسمانوں کو دیکھ لیں، یعنی بڑی سے بڑی مخلوق جو ہے وہ جرت نہیں کر سکتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ لیکن ایک انسان جو ہے اور ایک جن خاص طور پہ، ان دونوں کو اللہ نے خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے گناہ بہت بڑا، چھوٹا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، جبکہ ایک منافق کے لیے وہ ایسے ہی ہے کہ ناک پہ ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ اس کو ایسے اڑا دیتا ہے۔ That's it۔ لیکن بہرحال یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے دین نے کچھ گناہوں میں فرق کیا ہے، کچھ کو چھوٹا کنسیڈر کیا ہے اور کچھ کو بڑا کنسیڈر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اگر اس سے وہ گناہ ہو جائے تو وہ اس کی توبہ اور استغفار کے لیے جستجو اور محنت کرے، کیونکہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں عام طور پہ اس کے لیے بہت سے ایسے اچھے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اچھا وضو کرے اور اچھا وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے لیے خاص طور پہ انسان کو توبہ اور استغفار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو محنت، یعنی اللہ کو منانا ہوتا ہے، ایک قسم کا آپ سمجھ لیں، لٹرلی جس طرح منایا جاتا ہے کسی کو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں۔